الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. یہ سورۃ النساء ہے. کل کے درس میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو عورتیں بھی پسند ہوں 2 سے شادی کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. نکاح کی بات ہوئی تو اس مناسبت سے نکاح کی فضیلت اور نکاح کا شرعی حکم بھی بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. چونکہ یہ درس میں عوام الناس کے لیے دے رہا ہوں تو صرف یہ نہیں کہ ترجمہ پڑھ لیا جائے، بلکہ ہر آیت کے تحت جو فقہی مسائل ہیں ان کا بیان کرنا عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ اس آیت کے تحت یہ مسائل ہیں. تو جب بات نکاح کی آئی تو نکاح کہتے کس کو ہیں، نکاح کی فضیلت کیا ہے، نکاح کا شرعی حکم کیا ہے. نکاح کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نکاح والے آدمی کی، شادی شدہ آدمی کی 2 رکعت نماز اور غیر شادی شدہ بے نکاح آدمی کی 70 رکعت نماز برابر نہیں ہو سکتی. نکاح کرنے سے گویا انسان کے عمل میں بھی اس کے عمل کی اتنی قیمت لگ گئی، اس کا اتنا وزن بڑھ گیا. اس لیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نکاح سے آدمی کا نصف ایمان مکمل ہوتا ہے، آدھا ایمان نکاح کرنے سے مکمل ہوتا ہے، آدھا ایمان. اس لیے کہ زیادہ تر جو گناہ ہیں وہ نفسانی خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں، اور انسان زیادہ تر یہیں آ کر کے پھسلتا ہے اور گناہوں میں پھنستا ہے. آج بھی دیکھ لو، یہی چیز ہے جو انسان کو پھسلاتی ہے اور گناہوں میں مبتلا کرتی ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زنا کرنے سے آدمی کا ایمان چھن جاتا ہے، تو نکاح ہونے سے اگر آدمی پاک دامن بن جائے، نکاح شادی کر کے بندہ وہی گندی عادتیں نہ رکھے بلکہ پاک دامن بن جائے، گناہوں سے بچ جائے، ایمان مکمل ہوتا ہے. چونکہ نکاح گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ کسی کی اپنی نیت بھی گناہ سے بچنے کی ہو. نکاح زنا، بدکاری، بے حیائی سے بچنے کا بنیادی ذریعہ ہے. وہ نکاح سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی نظریں پاک ہو جاتی ہیں، اس کا دل دماغ کی سوچیں پاک ہو جاتی ہیں. بشرطے کہ کوئی پاک ہونا چاہے، پاک دامنی حاصل کرنا چاہے. نہ کرنا چاہے تو 4 شادیاں کر کے بھی اگر نیت گندی رکھتا ہے، نظر گندی رکھتا ہے تو اس کی تو الگ بات ہے. لیکن نکاح سے آدمی گناہوں سے، بے حیائی، بدکاری سے بچ جاتا ہے، اس کی سوچیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کی دل دماغ کے جذبے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی نظریں پاک ہو جاتی ہیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، نکاح سے آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے نکاح کرنا چاہیے. اور حدیث پاک میں آتے ہیں جو شخص گناہوں سے بچنے کے لیے، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرے تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے کہ میں اس کے رزق کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کی مدد میں کروں گا. مثلا ایک شخص بے روزگار ہے یا اس پر تنگی ہے، رزق کے حوالے سے تنگ دست ہے، غریب ہے، یا اس کا روزگار نہیں ہے، تو اس کو اس ڈر سے کہ میرا روزگار نہیں ہے، میرے اوپر رزق کی تنگی ہے، نکاح سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ کے بندو، ایک کسی کا باپ بیٹے کی ذمہ داری اٹھا لے، کسی کا افسر ملازم کی ذمہ داری اٹھا لے کہ تو شادی کر لے، خرچے کی طرف سے تو پریشان نہ ہونا، تو ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی کا باپ بیٹے سے کہہ دے بیٹا شادی کر لے، خرچے کے اعتبار سے پریشان نہ ہونا، میں ذمہ دار ہوں. کسی کا افسر یا کوئی بھی بڑا آدمی
کسی کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لے، اس کو کہہ لے آپ مطمئن ہو جائیں، تو وہ مطمئن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ ہاں جی۔ تو امام الانبیاء دو جہاں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری وہ تو بیان کر رہے ہیں، اللہ ذمہ داری اٹھا رہے، جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے کہ جو پاک دامن بننے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، رزق کے حوالے سے اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، اس کی مدد میں کروں گا۔ انسان کا اللہ کی ذات پہ توکل بھروسہ تو ہونا چاہیے نا۔ یہ نہیں کہ شادی کر کے بھی وہی غلط نیتیں، غلط نظریں، غلط جذبے اور اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہونا، پھر تو مدد نہیں آئے گی۔ یہ شرط ہے کہ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں زنا بدکاری سے بچ جاؤں، میری نیت اور جذبے پاک ہو جائیں، میری نظریں پاک ہو جائیں۔ تو اللہ کا وعدہ غلط ہے؟ اللہ ذمہ داری اٹھا رہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ تو پھر ہمیں ان باتوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ دراصل ہم دین سے بھی اتنے دور ہیں اور ایمان بھی اتنا کمزور ہے کہ ہمیں ان باتوں کا پتہ بھی نہیں، اور ہمارے اندر توکل اور بھروسہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان یقین جو نہیں ہے۔ اس لیے ہم مال دولت کمانے میں اپنی جوانیاں کھپا دیتے ہیں۔ لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب تک خوب مال نہ آ جائے، دولت نہ آ جائے اور سارے رزق کے اسباب ہم اکٹھے نہ کر لیں، اس وقت تک شادی کا سوچتے بھی نہیں۔ نکاح کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کے نبی فرمایا ایک حج کرنے سے اور نکاح کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، تو نکاح کرو۔ یہ نکاح کی فضیلت ہے۔ نکاح کے دو رکن ہیں، نکاح ایجاب اور قبول کو کہتے ہیں۔ باقی اس پہ زیادہ وضاحت میں نہیں کرتا۔ ہاں، نکاح کا شرعی حکم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نکاح کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی نکاح فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو نکاح کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سب بندوں کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، ہر بندے کے اعتبار سے اس کا حکم الگ ہے۔ بعض آدمیوں کے لیے نکاح فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ بعض لوگوں کے لیے نکاح کرنا صرف سنت ہی نہیں ہے، فرض، کہ بندہ جوان بھی ہو، جوانی کی قوتیں بھی ہوں اور مال بھی ہے، اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں مبتلا ہوگا، زنا سے نہیں بچ سکے گا۔ تو ایسے جوان پر شادی کرنا فرض ہے، صرف سنت ہی نہیں، فرض ہے۔ بھائی جوان بھی ہے، جوانی بھی بھرپور ہے، خواہش کنٹرول میں نہیں ہے، شادی نہیں ہوگی تو ضرور گناہوں میں مبتلا ہوگا، اور مالی حالات اتنے کمزور بھی نہیں ہیں کہ شادی نہ کر سکے۔ وہ ہمارے بنائے ہوئے اخراجات نہیں کہ جہاں لاکھوں روپیہ اجاڑا جاتا ہے۔ مالی حالات ایسے ہیں کہ شادی کر کے بیوی کو روٹی کپڑا دے سکے گا۔ تو ایسے آدمی کے اوپر نکاح کرنا صرف سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔ اور اگر ایسا آدمی ہے کہ ہے تو جوان ہے لیکن اس کا گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اگر شادی نہیں کرے گا تو زنا بدکاری میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن ہے جوان آدمی اور مالی حالات بھی ایسے ہیں کہ شادی کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے کہا کہ سنت ہے۔ یہ سنت لازمی اور سنت مؤکدہ ہے، ضروری سنت، لازمی سنت ہے۔ اور اگر بعض آدمیوں کے لیے نکاح ناجائز بھی ہے، وہ کون سا بندہ یا تو جسمانی اعتبار سے انفٹ ہے، یعنی وہ شادی کے قابل ہی نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے شادی کرنا ناجائز ہے۔ وہ کسی کی بیٹی کو نکاح میں لے آئے اور وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو شادی کیوں کرتا ہے؟ وہ پہلے اپنا علاج کروائے، جب وہ مطمئن ہو کہ میں شادی کے قابل ہو گیا ہوں تو تب شادی کرے۔
یا وہ ویسے مالی اعتبار سے ایسا ہے کہ وہ بیوی کو روٹی بھی نہیں دے سکے گا، روٹی کپڑا بھی نہیں دے سکے گا۔ ہاں جی، بعض ایسے ہوتے ہیں، یا تو مالی حالات ایسے ہیں، یا ہوتے یا اخلاقاً ایسے ہیں، یا جس طرح ایک نشے والا بندہ ہوتا ہے، ترسی بھنگی بن گیا ہے یا آوارہ بن گیا ہے کہ شادی تو کرے گا لیکن اس بیوی کو رکھ ہی نہیں سکتا، بیوی کے حقوق کی اس کو پرواہ کوئی نہیں، وہ اپنی آوارہ گردی میں ہے۔ تو ایسے آدمی کو بھی اگرچہ وہ تو شادی کے قابل ہے، بیوی کے قابل ہے، لیکن وہ ایسی غلط لائن پر چل گیا ہے کہ وہ نشے والا بن گیا، جوئے والا بن گیا ہے، ہوتے ہیں نا نشئی اور جوئے باز، آوارہ۔ ایسے لوگ بیویوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ایسے آدمی کے لیے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ان غلط حرکتوں سے باز نہیں آ جاتا، غلط ماحول کو چھوڑ نہیں دیتا۔ تو بات سمجھ آئی؟ نکاح کی شرعی حیثیت بھی آپ کو بتا دی، نکاح کی فضیلت بھی آپ کو بتا دی۔ ایک اور بات، جب نکاح کی بات چل پڑی تو وہ بھی بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ ما طاب لکم، کل بتایا تھا نا، کل کے درس میں نے کہا تھا کہ پسند کے بارے میں کل کے درس میں بات کروں گا۔ تو رشتے کے انتخاب کا طریقہ اور رشتے کو انتخاب کرنے میں ہم نے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، کن خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، اور پسند کرے تو کون کرے۔ لڑکے لڑکی میں انتخاب میں کن خوبیوں کا، کن صفات کا خیال رکھنا چاہیے، ایک ہی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ پسند کرے اس کو تو کون کرے۔ تو لڑکے کے انتخاب کے لیے، اگر کسی لڑکی کے لیے آپ لڑکا دیکھ رہے ہیں، اپنی بچی کے لیے کوئی لڑکا دیکھ رہے ہیں، تو اس میں سب سے بنیادی چیز اخلاق ہے اور پھر قابلیت ہے۔ بس لڑکے میں خوبصورتی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھدار ہو، باصلاحیت ہو، اخلاق والا ہو۔ اخلاق والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کو کل محبت سے رکھے گا اور اس سے وفا کرے گا، وہ ظالم، وہ بد اخلاق نہ ہو کہ وہ ظلم ڈھانے والا ہو، معمولی باتوں پر بیوی کی مار پٹائی کرنے والا ہو، یا شادی تو کر کے لے آیا لیکن اپنی آوارہ گردیوں میں لگے اور لڑکیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو لڑکے میں بنیادی چیز کیا دیکھنی ہے؟ خوبصورتی کو نہیں دیکھنا اور کمائی کو نہیں دیکھنا۔ آج کا رشتوں کے انتخاب میں چونکہ ہم نے معیار غلط رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے کامیاب نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی نظر ہر کسی کی ہوتی ہے وہ لڑکا بہت زیادہ مالدار ہو، بہت زیادہ کمانے والا، اس کی سیلری بڑی ہو، اس کے اخلاق کو بالکل نہیں دیکھا جاتا، اس کے کردار کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو ایک بیوی کے لیے خامن میں سب سے بڑی خوبی اس کے اخلاق اور اس کی وفا ہے۔ بس خوبصورتی کو تو نہ دیکھو۔ دوسرا وہ قابلیت والا ہو، اس کے اندر جوہر ہو، صلاحیت والا ہو، سمجھدار آدمی ہو، تو وہ نہ بھی کمائی والا ہوا تو کل کمائی والا بن جائے گا۔ جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے اور اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، قابلیتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر مردانگی ہوتی ہے، تو مرد میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ لڑکی کے حساب سے لڑکے کی صحت اور جسمانی فٹنس، یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، خوبصورتی نہیں۔ اس کا سمجھدار ہونا، اس کا با اخلاق ہونا، اس کا کردار اچھا ہو۔ اب کردار اچھا ہونے کا کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ یہ بھی ایک بہت زبردست بات ہے۔ آج کے ماحول میں ہر بندہ اوپر سے میٹھا، اندر سے پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ خاص کر جب کسی لڑکی کو پھنسانا ہو یا رشتہ مانگنا ہو، دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو ماں باپ جا کر کے رشتہ مانگتے ہیں تو ان دنوں میں سب اچھے بن جاتے ہیں، زبان کے میٹھے اور بلے بلے تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، یا ویسے لڑکی لڑکے ایک دوسرے کو سے تعلق جب بناتے ہیں اس وقت بھی
ظاہر بات ہے وہ اچھا بن کے پیش آئے گا، میٹھا بن کے پیش آئے گا، باخلاق بن کے پیش آئے گا، ہنس کے ملے گا۔ یہ اخلاق نہیں ہوتے کسی سے ہنس کے ملنا، کسی کو چائے کافی پلا دینا، کسی کو آئس کریم کھلا دینا، کسی کو گفٹ دیتے رہنا، ہنس کے بولنا، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو پھنسانے کے جال ہیں۔ ہم اس کو اور محبت کے بول بولتے رہنا، یہ اخلاق نہیں۔ وہ مرد اور وہ لڑکا جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، جس کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں کیسے ہے، اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ کیسے ہے، محلے کے لڑکوں کے ساتھ کیسے ہے، یا جہاں وہ ملازمات اور نوکری کرتے ہیں وہاں کے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ کسی لڑکے کے اخلاق کردار کا پتہ لگانا ہو تو وہ گھر میں اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ اس کا سلوک کردار کیا ہے۔ وہ لڑائی جھگڑے گھر میں کرتا ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے، بھائیوں کے ساتھ جھگڑے کرتے، یہ نہیں کرتا، محلے کے لڑکوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور آوارہ چیزوں میں شریک ہوتے کہ نہیں ہوتا، یا کسی کو معاف کرنا اور درگزر کرنا اور برداشت کرنا اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہوتے ہیں نا، بندہ برداشت کرے، درگزر کرے، معاف کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے نہ کرے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو۔ تو جہاں وہ نوکری کرتے ہے، جہاں ملازمت کرتا ہے یا سکول کالج میں پڑھتا ہے، تو وہاں سے پتہ لگایا جائے کہ یہ لڑکا وہاں پر کیسا ہے، جن کے ساتھ اس کے لین دین معاملات ہیں وہاں اس کا کردار، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ لڑکی کے ساتھ ہر کوئی میٹھا بول بولے گا، اس کو تو ہر کوئی ہنس کے بلائے گا، اس کو تو ہر کوئی چائے کافی اور آئس کریم کا پوچھے گا۔ تو یہ باتیں ہیں، یاد رکھ لینا۔ لڑکا باخلاق ہو، سمجھدار ہو، باصلاحیت ہو، سمجھیں بات۔ اور اس کے اخلاق کا پتہ کہاں سے لگے گا؟ میں نے آپ کو بتا دیے، اس طرح سے پتہ لگے گا۔ یہ تو لڑکے کے انتخاب میں جن باتوں کو دیکھنا ہے، لڑکی میں حیا کو، سمجھداری اور حیا، لڑکی میں بنیادی چیز ہے حیا۔ ہمیں جن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے رشتے کے انتخاب میں، ان باتوں کا لحاظ رکھتے نہیں۔ ہم نے اپنے جو معیار بنائے ہوئے ہیں، لڑکی پڑھی لکھی ہو، نوکری کرتی ہو، ہاں کہیں اسپتال میں، کسی سکول میں ٹیچر ہو، وہ خود کمانے والی ہو، اس کی BA میں تعلیم ہو، اور خوبصورت ہو، اور مالدار گھر کی ہو کہ جہیز بڑا ہے۔ سارے معیار ہم نے غلط رکھے ہوئے ہیں، تو کل کے دن رشتے کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ میاں بیوی میں جوڑ کیسے ہوگا؟ اگر عورت فرما بردار ہو، اچھے اخلاق والی ہو، حیا والی ہو اور سمجھدار ہو، لیکن سمجھداری لڑکے لڑکی میں دونوں کا بیلنس کر کے دیکھنی چاہیے نا، یہ بھی یاد رکھنا۔ جو اپنے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں تو پہلے اپنے لڑکے پہ نظر رکھ لیں، ہمارا لڑکا کس قابل ہے، یہ کتنا سمجھدار ہے، کتنا قابل ہے، کتنا انسان ہے، اس حساب سے لڑکی کا بھی انتخاب کریں۔ یہ نہیں کہ اپنا لڑکا کسی کام کا نہیں ہے اور لڑکی اس کے لیے بہت معیار والی تلاش کرنے چلے گئے، یا اپنی بیٹی کے اندر کچھ جوہر ہی نہیں ہے، کچھ خوبیاں نہیں ہیں، کچھ کمالات ہی نہیں ہیں، اور اس کے لیے لڑکا بہت معیاری تلاش کرنے لگ گئے، تو یہ تو نہیں ہے نا بھائی۔ جس قسم کی اپنی بیٹی ہے، تعلیم کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، سمجھداری کے اعتبار سے، تو اس بیلنس کے حساب سے لڑکا تلاش کرنا چاہیے۔ اور جس قسم کا ہمارا لڑکے تعلیم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جوان مردی کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تو لڑکی بھی اسی معیار کی تلاش کرنی چاہیے نا۔ ہاں جی، تو یہ ہیں رشتے کے انتخاب کے لیے چیزیں، صفات، کردار، بس نہ مال نہ دولت نہ حسن۔ ہاں البتہ لڑکی میں خوبصورتی بھی دیکھنی چاہیے، یہ بھی پوائنٹ یاد رکھو۔ لڑکے میں خوبصورتی نہیں، لڑکی میں خوبصورتی دیکھنی چاہیے، لیکن خوبصورتی کا درجہ ثانوی ہے، اول درجہ حیا اور اخلاق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی۔ بیوی کو خامن کی خوبصورتی سے سکون نہیں ملے گا،
خاوند کی خوبصورتی بیوی کو نہیں چاہیے، جبکہ خاوند کے لیے بیوی کی خوبصورتی بھی مطلوب ہے۔ اس میں صرف بندے ہی کا فائدہ نہیں، عورت کا بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے۔ لڑکیوں کا خوبصورت لڑکے نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ یہ بڑی تفصیل کی بات ہے، آپ کو مزید اس کو کھولنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن نہیں بھی اتنی ضرور، سمجھدار لوگ خود ہی گہرائیوں تک جا سکتے ہیں، سادے لوگ نہیں جا سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ پھر رشتے کا انتخاب کون کرے، لڑکیوں کو پسند کون کرے جا کر، یا لڑکے کو پسند کون کرے جا کر؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے آج کے دور میں۔ ہم نے رشتوں کی پسند سب ماں اور بہنوں پر چھوڑا ہوا ہے۔ بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں تو ماں اور بہنیں جا رہی ہیں، یا اپنی بہن بیٹی کے لیے لڑکے کا انتخاب اور لڑکے کو پسند کرنے تو ماں اور بہنیں جا رہی ہیں۔ بس مردوں کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا۔ اور ذات ایک تو ناک کے ساتھ لکھل ہے، دوسرا انہوں نے ساری نظر مال دولت جیس پر، خوبصورتی پر، تنخواہ پر رکھنی ہوتی ہے۔ بھئی یہ کو بات ہے، گھر کے مرد وہ رشتے کو پسند کریں، چاہے وہ لڑکے کو لڑکی کے لیے دیکھنا ہے یا لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی سے مشورہ لے لو، گھر کے افراد سے مشورہ لینا چاہیے، لیکن پسند کرنا اور پسند کا فیصلہ کرنا یہ مردوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور مرد جا کر کے دیکھیں یہ بیٹی ہمارے بیٹے کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں، یا یہ لڑکا ہماری بیٹی کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس میں اختیارات مردوں کے پاس ہونے چاہیے۔ ہم نے بیوی کو اور بیٹیوں کو بھیج دیا، جاؤ تم پسند کرو۔ اور آج کل چونکہ بے دینی اور بد اخلاقی ہے، اپنے گریبان میں دیکھتے نہیں، آپ 2 ٹکے کے نہیں ہوں گے اور ایک کسی کی بیٹی کو پسند کرتے وقت 100 عیب نکالتے ہیں، یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ تم رشتہ بنا رہے ہو یا سودے بازی کر رہے ہو؟ رشتہ کر رہے ہو یا سودے بازی کر رہے ہو؟ ہاں جی، کسی کی بیٹی سے 100 عیب نکال لے تو رشتہ پسند کرنے کے لیے کون جائے؟ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ وہ لڑکا لڑکی کو دیکھے جس کو دیکھنے نہیں دیتے۔ نبی کی تعلیم کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ لڑکی لڑکے کی ماں جا کر کے دیکھے، لڑکے کا باپ جا کر کے دیکھے، نہیں، لڑکا خود لڑکی کو دیکھے۔ اور کس طرح دیکھے؟ آج کل اگر لڑکی لڑکے کو دکھانے کا بھی طریقہ کار ہے تو کیا ہے، پہلے سے بتایا جاتا ہے، پھر وہ تیاریاں کرتے ہیں، وہ لڑکی کو خوب تیار کرتے ہیں، اس کا بناؤ سنگار میک اپ کرتے ہیں اور پھر لڑکے کو دکھاتے ہیں۔ یہ تو غلط بات ہے، ایسا نہیں۔ لڑکا جا کر کے دیکھے اور بے خبری میں دیکھے، انجانے میں، لڑکی کو پتہ ہی نہ کہ مجھے کوئی دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ تم لوگ اس پر اعتراض کرو گے تو سمجھو تم نبی کی تعلیم پر اعتراض کر رہے ہو، تم سمجھدار ہو، تم نے نبی کی تعلیم میں سے عیب اور نقص نکال لیا ہے، تم نبی کی تعلیم اور کا مذاق اڑا رہے ہو، تم زیادہ سمجھدار آگے ہو۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے، دین سے دور تو ہم ہیں، اپنے نبی کی تعلیم تو سیکھتے نہیں، اسلامی زندگی تو سیکھتے نہیں، نبی کی معاشرت تو سیکھتے نہیں، تو پھر ہمارے فیصلے غلط ہی ہوں گے۔ تو جو اللہ کے نبی فرمائیں وہ غلط ہوگا یا ٹھیک ہوگا، اس کے بارے میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں، سوچے گا بھی تو اس کا ایمان خطرے میں ہے کہ نبی کی یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ بارہ اس پر مزید تھوڑی بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن درس لمبا ہو گیا، میں اس بات کو آج یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل اس پر مزید روشنی ڈالیں۔ اپنے چینل شکور نشریات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔